دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز جس کو دنیا ٹائٹینک کے نام سے جانتی ہے، آخر کیوں ڈوب گیا؟ آخر کیوں اس ٹائٹینک نے 1500 سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی؟ حالانکہ اس بحری جہاز کو اربوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا تھا اور اس جہاز کے کیپٹن کوئی عام کیپٹن نہیں بلکہ ایڈورڈ سمتھ تھے، جو کہ 40 سال کا ایکسپیرینس رکھتے تھے۔ آپریٹنگ کمپنی جس نے اس بحری جہاز کو تیار کیا تھا اس کا نام وائٹ سٹار لائن تھا، جو کہ 107 سے زیادہ شپس بنا چکی تھی۔ صرف یہ ہی نہیں، مینوفیکچرنگ کمپنی جس کا نام ہارلینڈ اینڈ وولف تھا، اس نے اس ٹائٹینک کو مینوفیکچر کیا تھا۔ اس سے پہلے اس مینوفیکچرنگ کمپنی نے تقریباً 500 سے زیادہ شپس کو مینوفیکچر کیا تھا، لیکن پھر بھی ٹائٹینک کیوں ڈوب گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں ٹائٹینک کی مکمل کہانی اور اس میں ہونے والی غلطیاں جس کی وجہ سے 1500 سے زیادہ قیمتی جانیں چلی گئیں۔ ناظرین، ٹائٹینک کو بنانے میں 1200 سے زیادہ دن لگ گئے تھے، لیکن اتنا بڑا جہاز صرف 2 گھنٹے میں ڈوب گیا۔ ٹائٹینک کے مالک کا نام جوزف بروس تھا۔ اس جہاز کو 1907 میں بنانا شروع کیا گیا۔ تقریباً 3000 ورکرز نے اس جہاز پہ کام کیا۔ جب یہ شپ تیار ہو گیا تو اس کا ٹیسٹ کیا گیا، جو کہ مکمل طور پر کامیاب ہوا، اور اب پوری دنیا میں اس بڑے اور مہنگے جہاز کے چرچے تھے۔ میڈیا نے اسے انسنکیبل ٹائٹینک کا نام دیا تھا، یعنی کبھی بھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ یہ 10 اپریل 1912 کا دن تھا۔ اس دن دوپہر 12 بجے ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع کرنا تھا۔ اسے امریکہ کے شہر نیو یارک تک جانا تھا، جو کہ بہت لمبا سفر ہونے والا تھا۔ ٹائٹینک میں تقریباً 2000 سے زیادہ مسافر موجود تھے اور لاکھوں لوگ ان مسافروں کو الوداع کرنے آئے ہوئے تھے۔ اس جہاز میں اکانومی پورشن میں سفر کرنے کی ٹکٹ $30 اور فرسٹ کلاس کی ٹکٹ $150 تھی، جو کہ بہت جلدی بک گئی تھی۔ اب ٹائٹینک نے اپنا سفر شروع کیا۔ کیپٹن سمتھ کو یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ صرف 7 دن کے اندر نیو یارک پہنچنا ہے، اس لیے انہوں نے شروع ہی سے اس کی سپیڈ زیادہ رکھی، اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ باقی آپریٹنگ پروسیجر کی طرح سپیڈ پروسیجر بھی ہوتا ہے، اور شروع ہی سے اس کا زیادہ ہونا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب یہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے اٹلانٹک اوشن پر سفر کر رہا تھا۔ پورے سمندر میں خاموشی اور ہلکی ہلکی دھند تھی۔ اسی دوران ایک اور بحری جہاز نے ٹائٹینک کو وارننگ جاری کی کہ ٹائٹینک کے راستے میں تھوڑا دور ایک فٹ بال کے میدان جتنا آئس برگ ہے، یعنی برف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا سامنے ہے، مگر یہ وارننگ کسی نے بھی نہ سنی۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ وارننگ تقریباً 6 بار دی گئی، کیونکہ ٹائٹینک میں VIPs لوگ سفر کر رہے تھے، تو جہاز کا پورا عملہ ان امیر لوگوں کی خدمت میں مصروف تھا، اور کسی نے بھی اس وارننگ کی طرف توجہ نہ دی۔ ہر کوئی اس وارننگ سے بے خبر تھا۔ اس شپس کے پہرہ دار موجود تھے، لیکن ان کے پاس دوربین نامی کوئی مشین نہیں تھی، اس لیے انہیں اس وقت پتہ چلا جب یہ آئس برگز بہت قریب آ گئے۔ اب جب کیپٹن سمتھ کو خبر ہوئی تو اس نے ٹائٹینک کا رخ تبدیل کرنے اور انجن کو بند کرنے کی کوشش کی۔ انجن تو بند ہو گیا، لیکن کیونکہ سپیڈ زیادہ تھی اس لیے یہ جہاز آئس برگ سے ٹکرا گیا، مگر اب بھی ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ یہ ٹائٹینک اس آئس برگ کو توڑ دے، یا یہ آئس برگ اس ٹائٹینک کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن یہاں پر ایکسپرٹ سے ایک ایسی غلطی ہو گئی تھی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس جہاز کو تیار کرتے وقت جو ریوٹس لگائی گئی تھیں وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی تھی، جس کی وجہ سے آئس برگ نے ان ریوٹس کو توڑ دیا اور پانی ٹائٹینک میں بھرنا شروع ہو گیا۔ اب ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ٹائٹینک ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اسی دوران ایمرجنسی کشتیوں کو نکالا گیا، جو کہ 32 کی بجائے 20 تھیں، اور یہ بھی جہاز کے عملے کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ان 20 کشتیوں میں VIPs اور امیر لوگوں کو بٹھا کر سمندر میں چھوڑ دیا گیا اور ان کو آدھا بھرا گیا۔ اگر ان کشتیوں کو فل بھرا جاتا تو بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکتی تھیں۔
अब जो लोग कश्तियों की मदद से बच गए तो 100 बच गए, बाकी लोग टाइटैनिक के साथ ही डूब गए। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो कि लोगों की मदद करते करते आखिरकार खुद भी टाइटैनिक के साथ हमेशा के लिए चल बसा। तकरीबन 2:18 पर यानी 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक की सारी रोशनियां बंद हो गई और ये टाइटैनिक दरमियान से टूट गया और इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन जहाज़ टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूब गया। यहाँ पे एक और बात भी बताता चलूँ कि इस वक्त समंदर के पानी का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी जो लोग पानी में छलांग भी लगाते तो पानी इतना ठंडा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक ज़िंदा रह सकते थे। इस तरह दुनिया के सबसे बड़े और महंगे तरीन जहाज़ टाइटैनिक की कहानी ख़त्म हुई। मिलते हैं अपनी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।